اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نمبر 100، آیت نمبر 9۔ افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور، آیت نمبر 10۔ وحصل ما فی الصدور، کیا اسے وہ وقت معلوم نہیں جب قبروں میں جو ہے نکال لیا جائے گا اور سینوں کی پوشیدہ باتیں ظاہر کر دی جائیں گی۔ ہمارا قیامت کا ٹاپک چل رہا ہے، اور قیامت میں جو ایک فیز جہاں سے سٹارٹ ہونی ہے، اصل میں جس انسان نے فوت ہو جانا ہے، اس دنیا سے چلے جانا ہے، اس کے لیے تو قیامت اسی دن سے آلموسٹ سٹارٹ ہی ہو گئی۔ مینز اس کے بعد تو اس کے پاس موقع ختم ہو گیا نا، اس کے بعد تو اس نے قیامت تک ہی جا کے اٹھنا ہے اور اپنا حساب دینا ہے۔ تو ایک اس میں ایک چیز تو یہ ہے کہ مطلب اس کے لیے تو وہاں ہی قیامت، اس لیے قیامت کے ٹاپک میں ہم قبروں میں جو جانا ہے اس کے بارے میں اللہ پاک نے قرآن پاک میں کیا کیا ہمیں احکامات دیے ہیں، میں وہ والی آیات جو ہے ایک ایک کر کے شیئر کر رہا ہوں۔ کافی ساری کر چکا ہوں، یہ بھی کر رہا ہوں۔ اس کے بعد پراپرلی جو اس ٹاپک پہ اصل آیات ہیں جس کی وجہ سے یہ سارا کیا ہے، وہ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم وہ دیکھیں گے۔ لیکن اگر ہم قرآن پاک میں اوورآل اللہ پاک کے احکامات دیکھیں تو اللہ پاک فرماتے ہیں جگہ جگہ، کافی جگہوں پہ، کہ میں پورا حساب کروں گا۔ حساب ہوگا تو پھر ڈیسائیڈ ہوگا کہ کس نے جنت میں جانا ہے، کس نے دوزخ میں جانا ہے۔ یہ ہم پڑھتے ہیں نا، ہم پچھلی بھی کچھ آیات میں بھی اسی قیامت کے ٹاپک کے اندر کافی ساری آیات اس بات کے لیے کی ہیں۔ تو ظاہری بات ہے، قبر میں جب انسان ہوتا ہے تب حساب تو نہیں ہوتا، یا مرتے ہی حساب تو نہیں ہو جاتا، وہ تو بھی ڈیسائیڈ ہونا ہے۔ تو اس کے لیے ان کے لیے جو ادھر کوئی قبر کا عذاب ہوتا ہے یا کیسے ہوتا ہے، اس کے بارے میں بھی ایک آیت دیکھیں گے کہ یہ کیا چیز ہے، کیسے ہو سکتا ہے، کیونکہ ابھی حساب تو ہوا نہیں نا۔ تو انشاءاللہ اس کو بھی دیکھیں گے۔ جسٹ میں آپ کے اگین سوچنے کے لیے ایک پوائنٹ دیا ہے کہ اس پہ آپ خود بھی غور و فکر کریں، اور ہو سکے تو تھوڑا ٹائم سپینڈ کریں، تھوڑی ریسرچ کر لیں قرآن پاک میں یا حدیث میں۔ قرآن پاک میں تو وہی چیزیں ہیں جو بھی میں یہ شیئر کر رہا ہوں، اس سے مزید آپ کرنا چاہتے ہیں تو یقیناً کریں، حدیث میں سے دیکھ لیں بہرحال۔ اچھا، تو ان آیات کی طرف آئیں۔ یہ جس سورہ میں آیات ہیں، چھوٹی سی سورہ ہے، اور آپ کوشش کریں، یہ میرے خیال سے 11 ہی آیات ہیں اس کے بعد ایک ہی آیت ہے، کوشش کریں ساری پڑھ لیں، چھوٹی چھوٹی سی، اتنی سی، ایک ون لائنر آیات ہیں آلموسٹ ساری، آپ وہ پڑھ لیں، آپ کو پراپرلی کنٹیکس سمجھ آئے گا۔ میرے خیال ہے ٹوٹل 2 سے 3 منٹ لگیں گے آپ کو پڑھتے ہوئے، اور غور و فکر کرتے ہوئے 5-7 منٹ اور کر لیں، مطلب 10 منٹ ٹوٹل لگیں گے۔ تو آپ کو پورا وہ سمجھ آ جائے گا کہ اللہ پاک کیسے بات بلڈ کر رہے ہیں۔ پہلے تو 2-4 وہ قسمیں ہیں، اور اس کے بعد کہا ہے کہ یہ انسان جو ہے یہ ناشکرا ہے، جو اللہ نے اس کے لیے کیا اس کے لیے شکر ادا نہیں کرتا، اور مال کی محبت رکھتا ہے۔ اس سے ایگزیکٹ پچھلی آیت جو ہے وہ یہ ہے، شاید اس سے ایگزیکٹ پچھلی ہے، اس سے پچھلی ہے کہ مال سے محبت رکھتا ہے، شاید اس سے پچھلی ہے۔ اور اس کی اگلی آیت میں اس کا جواب دیا ہے کہ جو وہ مال سے محبت کرتا ہے، کیا اسے وہ وقت معلوم نہیں جب قبروں میں جو ہے نکال لیا جائے گا۔ مال سے محبت یہ نہیں ہے کہ پیسہ نہ کماؤ اور اپنے حالات یا اپنے حساب کتاب ٹھیک نہ رکھو، یہ نہیں۔ مال سے محبت یہ جب اللہ پاک قرآن پاک میں اس کو کہتے ہیں نا، تو اس کا کنٹیکس دیکھیں اور اس کو سمجھیں، تو وہ بات یہ ہے کہ دھوکے دہی سے مال کو اکٹھا کرنا، لوگوں پہ، غریبوں پہ خرچ نہ کرنا، ٹھیک ہے، اور مطلب ہر برے طریقوں سے مال کو اکٹھا کرنا، اس کو مال کی محبت اللہ پاک کہتا ہے۔ اور اگر کسی نے صحیح طریقوں سے بھی کیا ہوا ہے اور وہ پھر دوسروں کو نہیں دیتا، غریبوں پہ خرچ نہیں کرتا، اپنے رشتہ داروں پہ خرچ نہیں کرتا، اپنے گھر والوں پہ خرچ نہیں کرتا، تو اس کو بھی اللہ پاک مال کی محبت کہتے ہیں۔ تو یہ مال کی محبت ہے۔
تو اس مال کی محبت کی وجہ سے اللہ پاک یہ اگلی آیت میں یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا اسے وہ کہ اگر یہ وہ مال کی محبت کرے گا، بلکہ ایک آیت میں تو ہے کہ وہ اس کی وہ جو مطلب جو بھی مال ہے یا وہ دینار ہیں یا جو بھی مطلب وہ سکے ہیں، وہ اس کے ماتھے پہ داغ دیے جائیں گے قیامت والے دن. تو وہی یاد دہانی ہو رہی ہے کہ کیا اسے وہ وقت معلوم نہیں جب قبروں میں جو ہے نکال لیا جائے گا. تو ہمارا ٹاپک کے ریلیٹڈ یہ بات ہے کہ جب قبروں میں جو ہے نکال لیا جائے گا. پہلے بھی میں یہ آیت یہ اس میں تھوڑی سی بات ڈیفرنٹ تھی، وہ اگلی آیت میں ہے، وہ کرتے ہیں، لیکن یہ اگین وہی بات ہے. ایک تو یہ ہے کہ قبروں میں جو ہے وہ ان کو تب نکال کے ان کے ساتھ پوچھا جائے گا یا جو بھی کیا جائے گا. ہمیں یہی پیغام مل رہا ہے. اس سے پہلے کوئی قبروں میں تو نہیں پوچھا جائے گا، نہ ہی آج تک ہم نے سنا ہے نہ پڑھا ہے کہ قبروں میں حساب ہوگا. قبروں میں تو نہیں ہوگا. قیامت والے دن اللہ پاک اکٹھا کرے گا اور پھر حساب ہوگا اور نکال لیا جائے گا. اب جو قبروں میں نے پہلے بھی لاسٹ ویڈیو میں بھی کویسچن اٹھایا تھا کہ جو قبروں میں دفناتے ہی نہیں، تو اس کا کیا مطلب ہے، وہ وہیں بتا دیا تھا کہ اوورآل زمین ہی ہمارے سب انسانوں کے لیے قبر ہی ہے. اگلی آیت میں اور سینوں کی پوشیدہ باتیں ظاہر کر دی جائیں گی. یہ امپورٹنٹ بات ہے کہ جس کے دل میں بھی جو مینز نیتیں کیا تھیں. ایک تو یہ ہے نا کہ ایک کام ہوا ہے، فار ایگزامپل میں نے ایک کام نہیں، غلط کام نہیں کرنا چاہا، لیکن کچھ ایسے حالات یا واقعات بن گئے کہ فار ایگزامپل میں کسی کی جان نہیں لینا چاہتا تھا، لیکن میں گاڑی چلا رہا تھا اور مجھ سے کچھ مطلب جان بوجھ کے نہیں، غلطی ہو گئی ہے، ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے اور میرے ساتھ میں بیٹھا ہوا بندہ مر جاتا ہے. تو اللہ نیت تو جانتا ہے. دوسرا یہ ہے کہ میں نے جان کے اس کی سائیڈ پہ ایکسیڈنٹ کروا دیا اور اس کو مجھے تھوڑا بہت نقصان ہوا اور اس کو زیادہ نقصان ہو گیا. تو وہ تو ہوگی نیت کے ساتھ. میں نے جسٹ ایگزامپل دی ہے. تو یہ سینوں کی یہ کوئی اور تو شاید نہ جانتا ہو، لیکن اللہ کہتا ہے میں تو جانتا ہوں. اور اس دن وہ والی جو سینوں میں جو نیتیں ہیں وہ ظاہر کر دی جائیں گی، وہ اس کو دکھا دی جائیں گی، کھول دی جائیں گی، اس کے سامنے رکھ دی جائیں گی، ایک ایک بات ظاہر کر دی جائے گی. یہ بڑی امپورٹنٹ بات تھی، اس کی وجہ سے یہ آیت کی ہے. اگر یہ ہم یاد دہانی اپنے ذہن میں رکھیں نا کہ قیامت والے دن یہ سارا کچھ ظاہر ہونا ہے، جو یہاں ہم چھپا کے بڑے عزت دار اور بڑے معزز بنتے پھرتے ہیں، یہ سارا کچھ کھل جانا ہے قیامت والے دن. اور یہاں نہیں، اس دنیا میں شاید اللہ نہ کھولے، کئیوں کے کھل بھی جاتے ہیں، لیکن شاید یہاں نہ بھی کھلے، قیامت والے دن یہ کھلیں گے. یہ یاد رکھیں تو پھر برے کاموں کی طرف نہیں جا سکتے. اچھا، یہ آیات میں اس لیے شیئر کرتا ہوں، اس چینل کا بھی یہی پرپز ہے تاکہ آپ خود بھی قرآن پاک کی یہ جو امپورٹنٹ آیات ہیں جو میں کوشش کرتا ہوں ایک ایک کر کے شیئر کروں، یہ ان کو خود بھی پڑھیں، غور و فکر کریں، عربی کے ساتھ اپنی اردو ترجمے میں بھی پڑھیں. جو ترجمہ آپ کو ٹھیک لگتا ہے، حوالہ نمبر ہر آیت کا اوپر دیا ہوتا ہے، اس کے حساب سے پڑھیں، اس پہ غور و فکر کریں. مقصد یہ نہیں ہے، نہ ہی میں کوئی عالم ہوں، نہ میرا کوئی اپنا کوئی فرقہ ہے، نہ میری کوئی وہ ہے. صرف مقصد یہ ہے کہ آپ اس پہ وہ کریں، جس مرضی فرقے کی، جس مرضی ترجمے کو آپ کو اچھا، جس مرضی عالم کا آپ کو ترجمہ، تفسیر، جو بھی اچھا لگتا ہے. مقصد صرف یہ ہے کہ غور و فکر کرنا شروع کریں. آپ کا خود ہی سیدھا راستہ خود ہی اللہ دکھانا شروع کر دے گا. خود ہی اچھے جو ترجمے ہیں، اچھی جو چیزیں ہیں، ان کی طرف خود ہی آپ آنا شروع کر دیں گے. لیکن شرط یہ ہے کہ اگر کرنا شروع کر دیں گے. جزاک اللہ خیر.